اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے قاضی کا جھوٹا خط اور جھوٹے الزام کا پاکستانی قوم کا سخت رد عمل۔ ہم پاکستانی قوم کے رد عمل کے بارے میں بتائیں گے اور پاکستانی قوم کیا قاضی فیض عیسیٰ سے پوچھنا چاہتے ہیں اور قاضی صاحب سے سخت سوال پوچھیں گے اور قاضی فیض کا پاس ایسے جواب نہیں ہوں گے۔ اب جانتے ہیں قاضی صاحب کا جو جسٹس منصور علی شاہ کو خط کا جواب دیا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ امید ہے اگر آپ کی کیا رائے آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کے ساتھ بتاتے ہیں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا ہے کہ جسٹس منیب اختر کا رویہ اچھا نہیں تو اہم کیس مقرر نہیں کرنے دیتے تھے۔ اب آتے ہیں کہ اہم کیس کون سا تھا؟ نون لیگ کے فائدے کے لیے ایک اہم مسعود نشستوں والا، دوسرا 63A والا نون لیگ کو فائدہ دینے۔ اب باتیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب پاکستانی قوم پوچھنا چاہتے کہ آپ نے دھاندلی کا کیس کیوں نہیں لگایا؟ وہ اہم کیس نہیں تھا، وہ آپ کی نظروں میں آپ اس کا مطلب عمران خان کے الزام ٹھیک ہے کہ آپ ملے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ملے ہوئے نہیں ہیں تو آپ اس کیس کو مقرر کریں تاکہ پاکستانی قوم عمران خان کو جھوٹا ثابت کرے۔ اگر آپ مقرر نہیں کرتے تو پھر عمران خان صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ آپ بھی ملے ہوئے ہیں، اس کیس کو کیوں نہیں مقرر کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو کمشنر راولپنڈی کے کمشنر نے الزام لگائے وہ ٹھیک تھے اور وہ سچ کہتے تھے، وہ آج تک کہاں ہیں؟ اسے عدالت میں پیش کیوں نہیں کیے گئے؟ وہ کہاں ہیں؟ نہ اس کا میڈیا پر بیان ہے، وہ کدھر ہے؟ قاضی صاحب آپ جو اس وقت آئے تھے، دو یوٹیوبروں کے ذریعے بیان دیا، اس کے بعد آپ نے کمشنر کو طلب کرتے سپریم کورٹ کا فل بینچ اس وقت ایکشن لے لیتا تو قاضی صاحب آپ بے نقاب ہو چکے تھے، آپ کا چہرہ پاکستانی قوم دیکھ چکی اور مزید دیکھ سکتی۔ قاضی صاحب آپ بتائیں نا، آپ دھاندلی کی درخواست کیوں مقرر نہیں کرے؟ آپ نے سپریم کورٹ کے فل بینچ میں کہا تھا کہ نظر ثانی کی درخواستیں مقرر کرنے کے مجھے طریقہ کار پتہ ہوتا ہے وکیلوں کے، لیکن آپ نے وہاں بھی جھوٹ بولا۔ آپ نے لائیو ہیئرنگ کے دوران ضرور کہا کہ آپ وکیلوں، لیکن آپ PTI نے 4 جلد کیس مقرر کرنے کی درخواستیں دی، لیکن اب رونگی نہیں رکی۔ لیکن قاضی صاحب پاکستانی قوم کیا بے وقوف ہے؟ کیا آپ بے وقوف سمجھتے ہیں پاکستانی قوم کو؟ پاکستانی قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن جیسے کہ سمجھتے ہیں بھائی آپ کی طرح آپ کو نظر، کیا پاکستانی قوم کو نظر؟ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ نون لیگ کی درخواست آتی تھی تو قاضی صاحب عیسیٰ اس وقت تک ہوش میں نہیں رہتے، اس کے دیگر ججوں کو کہتے تھے قاضی صاحب اگر درخواست مقرر نہ ہوتی تو قاضی صاحب مر بھی سکتے، قاضی کو ہارٹ اٹیک کی ہو سکتا اور قاضی کو دنیا فانی سے کوچ بھی کر سکتے تھے، لیکن درخواست مقرر ہونے پر قاضی صاحب کو حوصلہ آ جاتا۔ قاضی صاحب یہ کیسے ہو گیا کہ الیکشن کمیشن اب بھی درخواست لے کر راستے پر تھا، وہ فوراً مقرر ہو گئی اور اس پر نمبر بھی الرٹ کیے گئے؟ کیسے قاضی صاحب پھر جان بوجھ کر اعتراض لگا دیے، پھر اس کو مقرر کر دیے؟ قاضی صاحب پاکستانی قوم بے وقوف تو نہیں ہے؟ ایک ہی دن میں درخواست مقرر ہو جانا سپریم کورٹ میں، اس کا مطلب ہے آپ ملے ہوئے تھے، آپ کا کام تھا۔ قاضی صاحب آپ نے کہا کہ آئین کی تشریح کرنی تھی، پھر 3 رکنی بینچ کیوں بنایا؟ 5 رکنی بینچ کیوں نہیں بنایا؟ اور آپ اس معاملے پر تو فل کورٹ بناتے تاکہ اس معاملے کا حل ہوتا، لیکن قاضی صاحب آپ نے پاکستانی قوم کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے اور پاکستانی قوم کا بے وقوف ہے۔ قاضی صاحب آپ PTI کا بلہ چھین جانے کی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر بھی آپ کا جو رویہ پاکستانی قوم دیکھ چکی ہے۔ قاضی صاحب آپ بتائیں نا، جیسے آپ بتائیں نا کہ نون لیگ کی درخواست مقرر کرنے کے انسانی حقوق کی آپ کو یاد آ گیا اور بنیادی حقوق، لیکن PTI کا بلہ چھین جانے کی نظر ثانی سے آپ کو بنیادی حقوق نظر نہیں ہے؟ آپ کو وہ شرم محسوس نہیں ہوا کہ وہ ان کے بنیادی صرف نون لیگ کے بنیادی حقوق ہیں، دوسرے لوگوں کے بنیادی حقوق نہیں ہیں؟ یہ قاضی صاحب آپ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ قاضی صاحب صرف نون لیگ کے تحفظ کے لیے بیٹھے تھے سپریم کورٹ میں، دوسرے لوگوں کے لیے تحفظ کے لیے نہیں بیٹھے۔ قاضی صاحب صرف ایک درخواست پر آپ جواب نہیں دے سکتے۔ قاضی صاحب آپ بتائیں 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن انکوائری کی پر آپ کیوں خاموش ہیں؟ وہاں آپ کیوں نہیں انکوائری ہونے دیتے؟ سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں قائم کرنے دیتے؟ کیا اس میں بھی آپ کی کوئی گہری سازش ہے؟ آپ بتائیں، آپ چیف جسٹس ہیں تو آپ پاکستان میں آپ ایک پارٹی کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ معاملہ نہیں ہے۔ دیگر اگر آپ کے پاس درخواست آتی اور PTI والے کوئی نقطہ اٹھاتے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں، لیکن جب آپ کے پاس کوئی اور کیس ہو تو آپ القاعدہ ٹرسٹ کیس پر ڈائریکٹ
ریمارکس دیتے، لیکن یہ ریمارکس آپ نے ذاتی دشمنی اور پاکستانی قوم جان چکی کہ آپ کی عمران خان سے ذاتی دشمنی اس لیے جیسے قاضی فیضیہ صاحب آپ نے جیسے منصور علی شاہ پر الزام لگائے کہ آپ کا خط میرے پہنچنے سے پہلے میڈیا پر کیوں ہے کہ قاضی صاحب آپ بھول گئے ہیں نا، آپ کو یاد دلانے کے لیے پاکستانی قوم تھوڑا سا آپ کو ذہن نشین کراتی ہے۔ آپ یوٹیوبروں کے ذریعے ویلاگ بناتے تھے اور میڈیا پر اپنا خط نشر کرتے تھے۔ جسٹس صاحب آپ بتائیں کہ چیف جسٹس قومی اسمبلی میں نہیں جانے پر آپ کیوں گئے تھے قومی اسمبلی میں، اور خطاب اور زرداری صاحب کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے؟ آپ بتائیں نا، قوم کو انفارمیشن دینا۔ آپ نے کیا پیغام دیا تھا پاکستانی قوم؟ کیونکہ پاکستانی قوم تو جانتی، آپ خود کو دینا کہتے ہیں نا، دینا پاکستانی قوم تو اس سے زیادہ ہے، اور پاکستانی قوم سب کو جانتی ہے۔ آپ بتائیں نا، تو چیف جسٹس بندیال تھا تو آپ قومی اسمبلی اور میڈیا پر ایک ایک گھنٹہ آپ کا لیکچر دکھایا جاتا، آپ کو میڈیا پر کوئی، حالانکہ آپ تو جا بھی خطاب کرتے لیکن میڈیا پر آپ ڈائریکٹ انٹرویو نہیں دے سکتے تھے۔ آپ کسی جگہ پر خطاب ضرور کر سکتے ہیں، آپ جج ہیں، آپ خطاب کریں، کسی سے ہو سکتا ہے 20-25، لیکن آپ کسی سے میڈیا کے سامنے بیٹھ کر انٹرویو 2 گھنٹے نہیں دے سکتے۔ آپ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر زرداری کے ساتھ آئین کی کتاب لی، جو مذاق تھا، آئین میں کچھ نہیں، صرف مذاق، آئین میں جو سازش کر کے، جو منڈیاں لگا کے لوگوں کو اغوا کر کے لایا جاتا ہے۔ مثال کے طرف ایک شخص کو عمران خان کی پارٹی کے لوگوں نے ووٹ دیا اور عمران خان کی وجہ سے لوگ جیتے، لیکن وہ پیسوں کے ذریعے جا کر، وہ جمہوریہ نہیں، وہاں منڈی ہوتے، اور منڈی اسے کہتے ہیں ہماری زبان میں۔ قاضی صاحب آپ آئین کی باتیں کرتے ہیں تو بتائیں کہ ملٹری ٹرائل کا ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں؟ آئین میں تو لکھا ہے کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو قاضی صاحب کیا آئین صرف نون لیگ کا تحفظ اور زرداری کا تحفظ اور کرپٹ لوگوں کا تحفظ کا نام ہے؟ پاکستانی قوم کے لیے کوئی آئین جمہوریت کا حق نہیں؟ جیسے قاضی فیضی صاحب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر پارٹی، ہر شخص اپنی پارٹی بنا سکتا ہے، وہ ریلیاں جلوس کر سکتے، تو بتائیں قاضی صاحب پی ٹی آئی کے لوگ جب جلسہ جلوس کرتے تھے تو وہاں پولیس پہنچ جاتی، تو الیکشن میں پی ٹی آئی کی مہم نہیں چلے گی۔ قاضی صاحب بتائیں آپ کا دور تھا سب سے زیادہ کاغذات چھیننے کا دور پی ٹی آئی سے ہوئے، اور پی ٹی آئی سے کاغذات چھینے گئے۔ قاضی صاحب بتائیں یہ دور کس کا تھا؟ قاضی صاحب یہ تو بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کاغذات مسترد پی ٹی آئی کے ارکانوں کی ہوئے، اور پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد ہوئے کسی اور کے مسترد۔ قاضی صاحب آپ کے پاس جو درخواست آئی 20,000 ووٹ مسترد ہوئے صرف پی ٹی آئی کے۔ پاکستانی قوم یہاں بیوقوف تو نہیں ہے؟ قاضی صاحب آپ کہتے ہیں ڈبے کھل جائیں تو وہاں ہوتے۔ قاضی صاحب آپ بتائیں ڈبے آج والے کھلیں جو ووٹ؟ قاضی صاحب 45 فارم بہت اہمیت کام ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں۔ قاضی صاحب جہاں نمائندے بیٹھے ہوں وہاں ہوتا ہے۔ قاضی صاحب یہ پتہ ہے کہ آپ کو اگر ووٹ کے ڈبوں میں پھر ووٹ ڈال دیں گے، وہ کیا ووٹوں کی اہمیت ہوگی؟ یا رات والے ووٹ ہوگی یا دن والے ووٹ ہوں گے؟ پاکستانی قوم جانتی ہے جب تک آپ ووٹ کھولیں دوبارہ گنتی اس وقت تک ہونی چاہیے 10 دن کے اندر ہونی، اس کے بعد نہیں ہونی، کیونکہ اس کے بعد تو پھر ووٹ بنا کے ڈالا جائے۔ قاضی صاحب ایک ویڈیو آئی تھی جو ووٹ چھاپے جا رہے تھے، اس پر آپ نے کیا ایکشن لیا؟ قاضی صاحب آپ الیکشن کمیشن راولپنڈی کے الیکشن کمیشن جو الزام تھا، اور جیسے منیب اختر پر جو آپ نے الزام لیا وہ سچا تھا، کیونکہ وہ نون لیگ کا حامی نہیں تھا، وہ تیرے مفاد کے صحیح نہ تھا۔ جیسے یحییٰ فریدی نے تیرے ساتھ اس لیے بیٹھنے انکار کر دیا کیونکہ تو نون لیگ کی خواہش کے مطابق چلتا تھا، اور جیسے امین الدین خان کو کیوں بیٹا وہ پتہ ہے پاکستانی قوم جانتے ہیں، وہ تو آپ کے ہم سفر ہے اور آپ چوک ہیں، وہ درخواست مقرر کر۔ قاضی صاحب آپ نے پروسیجر اینڈ پریکٹ کو قانون کو فل کورٹ کے ذریعے سنا تھا، پھر اس کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کیسے آپ کہتے ہیں قانون بن گیا؟ میں تو قانون پر عمل کرتا ہوں۔ قانون نہیں، یہ تو پاکستان کا مذاق ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ختم کیا، جو آپ کہتے ہیں کہ قانون پر میں نے عمل کیا۔ پاکستانی قوم بیوقوف تو نہیں؟ قاضی صاحب یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم نہیں کیا، جیسے آپ مسعود نشستوں پر جو 2 ججوں نے فیصلہ اختلافی دے، یہ بہت بڑا سازش تھی، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ گھٹیا ترین اختلافی نوٹ تھا۔ میں نہیں پورے ماہر قانون کہہ رہے تھے آپ جج اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے کہہ سکتے آپ فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 جج کیسے اکثریت فیصلے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 رکنی اکثریت فیصلے کو کوئی ادارہ نہ مانے؟ یہ تو سپریم کورٹ کے خلاف بغاوت ہے، اور بغاوت کے ان ججوں نے اپنے حلف کے خلاف ورزی کہ ان کو فوری طور پر سپریم کورٹ سے برطرف کرنا چاہیے، لیکن
جسٹس قاضی صاحب آپ تو قانون کے مطابق نہیں، آپ تو نون لیگ کی اور نواز شریف کی خواہش کے مطابق چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو ایک جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا، جہاں عجیب و ٹائم رکھا جاتا ہے اور لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ آپ کے دور میں سب سے زیادہ لوگوں نے، سیاسیوں نے گواہ ہوئے پریس کانفرنس۔ قاضی صاحب یہ تو تھوڑے سے آپ کے کرتوت ہیں، پاکستانی قوم جانتی ہے اور پاکستانی قوم انشاءاللہ یہ کبھی نہیں بھولے گی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوئی، شکریہ۔